بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، چوتھا پارہ، اس کا آج تفسیر کا خلاصہ اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے دراصل دو حصے ہیں، ایک حصے میں سورہ آل عمران ہے اور دوسرے حصے میں سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ چوتھے پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی اس پارے کے شروع میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا، وہ بیت اللہ ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر، مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ارشاد ہے کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا تو وہ امن حاصل کر جائے گا۔ نیز یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کو یا ان میں سے کسی گروہ کو اپنا جو ہے دوست بنائیں، ان کی اطاعت کریں، تو وہ اہل کتاب ایمان والوں کو کافر بنا دیں گے۔ اس کے بعد یہ ارشاد موجود ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا، مطلب یہ کہ مرنے تک تم مسلمان رہو، اسلام سے پھرنا نہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور تفریق نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی سے مراد یہاں وحی ہے، قرآن مجید مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مراد ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو تھام لیں تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید ہوں گے اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے خدا کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد اس مقام پر یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے روکنے کا حکم کرے۔ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جتنی بھی قومیں تم لوگوں میں پیدا ہوئیں، اے ایمان والو تم ان سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام سے، یعنی اس مقام پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس چیز کی انہیں جو ہے فضیلت ہے اور ایک منصب انہیں دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی ارشاد ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی کوئی خوشی اور ناراضی مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہے کہ اے ایمان والو سود سے دور رہو، سود کھانے سے اجتناب کرو۔ تو سود در سود، سود سے پھر بڑھاتے جانا سود کو،
یہ بھی ایک جرم ہے اور اس سے بھی یہاں منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر جنتی مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں خدا کا خوف دامن گیر ہوتا ہے اور وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ غزوہ احد کا بھی ذکر یہاں موجود ہے، چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا۔ ارشاد ہے کہ ایام کو یعنی دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان پر ایسے دن آ جاتے ہیں، کبھی تم پر آ جاتے ہیں، تو تمہیں تسلی رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ اس ذریعے سے خدا مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور کبھی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ایذا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تمہیں دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی تسلی دی کہ اگر تم غم نہ کرو، اگر تم سستی چھوڑ دو تو تم ہی غالب رہو گے۔ سورہ آل عمران کے آخر کے اندر یہ بھی حکم موجود ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں رات اور دن کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ مزید ارشاد ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مسلمان ہو۔ تم کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور اپنے مورچوں پر جمے رہو، خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو حاصل کر لو۔ سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ یہاں موجود ہے۔ سورۃ النساء کے اندر عورتوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور النساء جو ہے اس کا معنی بھی عورتیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء پڑ گیا۔ اس کے شروع میں انسانوں کو یہ بات سکھائی گئی کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، انہیں اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے ان تمام کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے ان کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا۔ یہاں یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ عمدہ مال کو اپنے ردی مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکوگے تو تم پھر ان کے علاوہ یتیم بچیوں کے علاوہ اور عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ایک وقت میں 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہو کہ ایک وقت میں ایک سے زائد عورتوں سے یکساں سلوک نہیں کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، یا باندی جس کے تم مالک ہو، اور عورتوں کو ان کے حق مار خوشی خوشی دے دیا کرو، اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہ کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی
رضا سے حق مہر سے کچھ تمہیں بخش دیں تو پھر اس سے تم آسانی سے اور خوشی سے اسے کھا لو۔ اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو جو ہے بیان فرمایا ہے، اور اس کے وراثت کے مسائل کے جو اصل اصول ہیں وہ اسی مقام پر بیان ہوئے ہیں، جس سے علماء نے وراثت کے مسائل کو اخذ کیا ہے، اور باقاعدہ میراث کا ایک پورا باب ہے علوم شرعیہ کے اندر، اور اس کے تحت اس کے تمام جو ہے مسائل وہ حل کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں اصولی طور پر چند ایک مسائل جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، لیکن ان کا اگر کہیں بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تمام ورثاء کو دیکھ کر ایک مسئلہ نکالنا یہ ایک مفتی کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ علماء سے، اپنے قریبی دارالافتاء سے رابطہ کر کے کسی بھی شرعی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آپ اس فریضہ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یتیموں کے مال کے بارے میں بھی کئی باتیں بتائیں، کیونکہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، تو لہٰذا یہاں وراثت کے مسائل کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ جائیداد میں بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ آپس میں لڑکوں کا حصہ دگنا ہے لڑکیوں کی بنسبت۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد سے 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد سے 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہے۔ یہ اسی طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل واجب الادا قرض کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ تمام احکام خدا کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ تو یہاں یہ خاوند کا یا بیوی کا جو حصہ بتایا گیا یہ اس وقت ہے جب ان کی اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو پھر اور مسئلہ بنے گا۔ اس کے بعد غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں خدا کا حکم ذکر کیا گیا کہ ارشاد ہے کہ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کو گواہ بنا لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت کا ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے، تمام کر دے موت ان کا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت ابھی اس کی بدکاری کی حد جو ہے نافذ نہیں ہوئی تھی، وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بتا دیا کہ آپ جو ہے اگر گواہ 4 لے آتے ہیں اور وہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر شادی شدہ کو سنسار کرنا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگانا وہ حد جاری ہوگی، اور اگر کسی نے تہمت لگائی اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکا، 4 گواہ نہ دے سکا، تو پھر اسے تہمت کی حد لگائی جائے گی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر نکاح کے حوالے سے جو محرمات ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات ابدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے، ان رشتوں کو بیان فرمایا ہے، اور مزید اس کا جو ہے باقی حصہ وہ اگلے پارے کے شروع کے اندر موجود ہے۔